ہنس دیے اصغر تو قوت بڑھ گئی شبیر کی چیخ اٹھا حرملا بھی چیخ سن کرتی ہوں پر مجھ سے جانا جائے گا میں ابو طالب ہوں پر مجھ سے جانا جائے گا آیتوں کو میرے آنگن میں اتارا جائے گا آیتوں کو میرے آنگن میں اتارا جائے گا اور دوں گا اپنی نسل سے دنیا کو میں بڑا امام میرا شجرہ سورہ کوثر میں لکھا جائے میرا شجرہ سورہ کوثر میں لکھا جائے گا میں ابو طالب ہوں پر مجھ سے جانا جائے گا اور خانہ پتھر کے خدا ہے سب کو توڑا جائے گا جتنے پتھر کے خدا ہے سب کو توڑا جائے گا جتنے پتھر کے خدا ہے سب کو توڑا جائے گا گفتگو کرنے کی خاطر پردہ معراج ہے آسمان پر میرے بیٹے کو بلایا جائے گا آسمان پر میرے بیٹے کو بلایا جائے مجلسوں میں ذوالعرشی راہ کا تبرک بانٹ کر ساری دنیا کو میرے ٹکڑوں پہ پالا جائے ساری دنیا کو میرے ٹکڑوں پہ پالا جائے گا میں ابو طالب ہوں پر نعرہ صلوات فاتحہ کوٹلے کے امام بارگاہ میں تشریف لے آئے مجلس شروع کی جا چکی ہے میں تمام عزاداران حسین سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد کوٹلے کی امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں مجلس شروع کی جا چکی ہے صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد پردیس میں مسلم کے یتیموں پہ جفا ہے
پردیس میں مسلم کے یتیموں پہ جفا ہے، دریا پہ پائے قتل عدو لے کے چلا ہے، چھوٹا تو بڑے بھائی کا منہ دیکھ رہا ہے، زور اس کو مدد کا نہیں مشغول بقا ہے، زور اس کو مدد کا نہیں مشغول بقا ہے، بے رحم کے قابو میں ہے دو نازوں کے پالے، ہر سو نگراں ہے کوئی آ کے بچا لے، ہر سو نگراں ہے کہ کوئی آ کے بچا لے، چھوٹے کو بڑا بھائی ہے بڑھ بڑھ کے بچاتا، ہر بار مصف کی طرح ہے بیچ میں آتا، رو دیتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا، بے ساختہ ایک بات زباں پر ہے یہ لاتا، بے ساختہ ایک بات زباں پر ہے یہ لاتا، سن حال غریبوں کا خدا کے لیے دم لے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم لے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم لے، بالوں کو بکھیرے ہوئے وہ مومنتی ساتھ، مظلوم کو ظالم سے چھڑاتی تھی وہ خوش ذات، کہتی تھی خدا کے لیے کیا کرتا ہے بد ذات، گہ پاؤں پہ سر رکھتی تھی کہ بندتی تھی ہاتھ، گہ پاؤں پہ سر رکھتی تھی کہ باندھتی تھی ہاتھ، بس بس کے زمین اب تو ہلی جاتی ہے ظالم، صحرا مجھے سر ننگے نظر آتی ہے ظالم، زہرا مجھے سر ننگے نظر آتی ہے ظالم، وہ بولا سر ان دونوں کے لے جائیں گے جب ہم، دے گا 2000 گنے زیاد اس گھڑی درہم، وہ بولی اگر طالب دولت ہے تو اسلام، لے فاطمہ کے نام پہ میں بکتی ہوں اس دام، لے فاطمہ کے نام پہ میں بکتی ہوں اس دام، اس دولت کم کے لیے پھرتا ہے خدا سے درہم 2000 اور یہ ہے در کے نواسے، درہم 2000 اور یہ ہے در کے نواسے، ظالم نے تہے تیغ کیا زوجہ گو سوال، یا فاطمہ کہہ کر ہوئی زہرا پہ وہ قربان، دریا پہ عدو لایا انہیں پکڑے گرے بام، دی تیغ غلام حبشی کو وہاں آریا، دیتے کو انگلی سے دکھا کر کاٹ لے سر ان کے کنارے پہ تو جا کر، کاٹ لے سر ان کے کنارے پہ تو جا کر، پردیس میں مسلم کے
آگے تو پڑھیں گے بچے کی کسی بچے پڑھنا ہے پڑھنے کا آگے بیٹھے ارے یہاں بیٹھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد علی کا نام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور سفینہ نکال دیتا ہے کہیں دیوار ہلتی ہے کہیں دل کام جاتا ہے علی کا نام سن کر اپنی خیبر کام جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا یاد ہے طاقت عشق علی دکھاؤں کیا طاقت عشق علی دکھاؤں کیا آسمان بدوی سے لاؤں کیا حضرت بازو دتے ہیں دے کالی میں کیا کروں مر جاؤں کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور کیا یاد ہے بس ایک بار پڑھ لوں مولوی صاحب اجازت آپ کی اللہم صلی علی محمد ایک دو بار عرض ہے یکتا جو ہے مداح مدام اس کا ہوں یکتا جو ہے مداح مدام اس کا ہوں بھائی واحد جو ہے عبد نیک نام اس کا ہوں اور پوچھیں گے نکیرین تو کہہ دوں گا انیس قمبر کا جو مولا ہے غلام اس کا ہوں درود پڑھیں محمد بھائی گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے بے بلبل کی زباں پر گفتگو تیری ہے اور ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا جس پھول کو سونگتا ہوں بو تیری ہے سلام کے دو بند صرف پیش خدمت ہیں دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہر کمال فن جہاں میں باعث تغییر ہے ہر کمال فن جہاں میں باعث تغییر ہے اور ہاتھ کٹوانا علی کے خواب کی تعبیر ہے بھائی کیوں رکے گی یہ زبان زینب دلگیر ہے اور جو الٹ دے گی حکومت یہ وہی تقریر ہے اور آپ کا روزہ قریب روزہ شبیر ہے اور جس جگہ قرآن ناطق ہے وہی تفسیر ہے اور لشکر اسلام کی زینت ہے یوں عباس سے کہ جیسے آواز اذان میں نعرہ تکبیر ہے اور دونوں بازو کاٹ کر بھی سہم جاتے ہیں ادو دونوں بازو کاٹ کر بھی سہم جاتے ہیں ادو بھائی کیا نظر بھی حضرت عباس کی شمشیر ہے اور اس بہادر فوج کا سردار ہے ابن علی کہ جس کا چھوٹا سا سپاہی اصغر بشیر ہے اور از محمد تا محمد سلسلہ در سلسلہ از محمد تا محمد سلسلہ در سلسلہ بھائی 14 نے ہے لیکن ایک ہی تصویر ہے 14 نے ہے لیکن ایک ہی تصویر ہے شکریہ بس سامنے آ جاؤ بھیا جگہ خالی ہے سامنے آ جائیے
آگے صلوات پڑھتے ہوئے آ جائے سامنے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرنی ان اللہ هو السمیع العلیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. اول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین امام القبلتین وسیلتنا الدارین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم الشاكين فيهم والمنحرفین عنہم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. صلوات. چار محرم ہے آج. کربلا کی ان تواریخ میں آج کی ایک تاریخ بھی معتبر ہے. مصیبتیں ایک دن کے بعد دوسرے دن بڑھتی جاتی ہے اور آج کی وہ مصیبت کی تاریخ ہے جہاں حسین اور آل حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹ رہے ہیں. آج کے دن سے مجلسیں بھی کثرت سے ہونے لگتی ہے
لہذا دیگر مجلسوں کو بھی خیال رکھنا ہے۔ مالک آپ کی اس شرکت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس عبادت میں مزید دیگر مجالس میں بھی شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات کی خدمت میں، بانی اشرا کی خدمت میں، اہل عزا و بلا کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض ہے، اور اسی طرح اس غم کے حقیقی وارث، وقت کے امام، حجت الہی، امام زمانہ عجل اللہ تعالی برگاہ اقدس میں تسلیت و تعزیت شہادت شہدائے کربلا علیہ السلام کو پیش کر کے یہ دعا کرتا ہوں، مولا ہماری تسلیت کو قبول فرمائے۔ محترم سامعین کرام، بزرگان گرامی قدر، نوجوانان محترم، دوستان عزیز، چوتھی مجلس ہے اور آپ حضرات نے پچھلے 3 دنوں میں مجاخیر کو سماعت فرمایا اور انداز بیان، طرز سخن، اسلوب گفتگو سے آپ حضرات آشنا ہوئے۔ موضوعی مجالس پڑھنے کا عادی ہوں اور آپ کی یہ شرکت میری ہمت کو بڑھاتی ہے، آپ کو ثواب دگنا کرتی ہے۔ میں دعائیں دیتا ہوں۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے ہجرت پیغمبر۔ تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے، پیغمبر کا وطن چھوڑ کر مکے سے مدینہ جانا، تحفظ دین، تحفظ جان کے لیے انسان وطن چھوڑ کر دوسری جگہ پر ہجرت کر سکتا ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، قرآن مجید کی ایک عظیم آیت ہے، اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ میں ترجمہ پہلے پڑھتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، آپ کی سماعت کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ لوگوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنا نفس اللہ کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں اور پھر اللہ انہیں اپنی مرضی عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کا ایک عظیم واقعہ، کوئی بندہ تھا جس کے نفس کو خریدنے خالق تاجر بن کر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا خود تجارت کرتا ہے۔ اللہ نے کہا تم ہی تجارت نہیں کرتے ہو، میں بھی تجارت کرتا ہوں، لیکن میں جس چیز کی تجارت کرتا ہوں اس شے کا اندازہ تو لگاؤ۔ میں غیرے کے نفس کو نہیں خریدتا، میں اس کے نفس کو خریدتا ہوں جس کا نفس محبت خدا و رسول میں ڈوبا ہوا ہے۔ میں ہر کسی کے نفس کو نہیں خریدتا، میں اس کے نفس کو خریدتا ہوں جو آتا ہے تو میرا سجدہ کرتا ہے، جاتا ہے تو میرا سجدہ کرتا ہے۔ میں اس کے پوری توجہ چاہتا ہوں۔ میرے نوجوانوں میری طرف رہنا، میں اس کے نفس کو خریدنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اور جب چیزیں خریدی بیچی جاتی ہے تو ایک چیز لیا جاتا ہے، ایک چیز دیا جاتا ہے۔ بعتو ھذا الشیء بھذا الشیء۔ جی اللہ اکبر۔ جل جلالہ جل شانہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی کاروبار، تجارت جو ہوتا ہے نا، اس میں ایک چیز بیچی جاتی ہے اور ایک چیز خریدی جاتی ہے۔ میں نے کہا بعتو ھذا الشیء بھذا الشیء، میں نے اس چیز کو اس چیز کے مقابل میں بیچا، یعنی ایک چیز میں بیچ رہا ہوں، اس کے معادل یا قیمت لے رہا ہوں یا ویسی ہی کوئی شے میں حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ بھی تاجر بن کے آیا
नफ्स को ख़रीदता है, मुकाबिल में मर्ज़ी अता करता है। ये नफ्स किसका है? अमीर कायनात का नफ्स। ये नफ्स वो नफ्स है कि जो तौहीद परवरदिगार से सरशार है। ये नफ्स वो नफ्स है, एक मुवहिद का नफ्स है। ये नफ्स उसका नफ्स है, आया भी तो अल्लाह के घर में, गया भी तो अल्लाह के घर से। उस नफ्स से पाक को अल्लाह खरीदने के लिए आता है, नफ्स को खरीदता है, फिर मर्जी अता करता है। यानी रब की मर्जी अली के पास, अली का नफ्स अल्लाह के पास। अल्लाह अकबर है तवज्जो। रब की मर्जी अली के पास, अली का नफ्स अल्लाह के पास। अजीज़ान मोहतरम, क्या ज़ात है मेरे मौला की। पूरी तवज्जो जवानों, क्या ज़ात है मेरे मौला की। एक नफ्स है, दो निस्बतें हैं। एक नफ्स है, दो निस्बतें हैं। एक मर्तबा अल्लाह खरीद कर कहता है ये मेरा नफ्स है, एक मर्तबा मोहम्मद मुबाहले में लाके कहते हैं मेरा नफ्स है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक जगह अल्लाह कहता है ये मेरा नफ्स है, एक जगह मोहम्मद कहते हैं मेरा नफ्स है। यही वजह है दो ही लोगों का धोखा मेरे मौला पे हुआ, या खुदा का धोखा हुआ या रसूल खुदा का धोखा हुआ है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। या रसूल खुदा का धोखा हुआ या खुदा का धोखा हुआ, तीसरा धोखा नहीं हुआ। सुनो, वाक़िया ये है, अल्लाह की तरफ से वही आई, जिब्रील वही लेकर आए। ए रसूल खुदा, अल्लाह बादस तोहफ़े दुरूद और सलाम ये फरमाता, ये मक्का आपके लिए वबाल जान बन गया है। ये मक्का आपके जान का, आप मक्के में आपकी जान को ख़तरा है। आप मक्के से मदीने हिजरत कर जाए, लेकिन जाते हुए अपने बिस्तर पर अपने भाई अली को सुलाए। अल्लाह अकबर। नाम के साथ जिक्र किया। अरे बिस्तर रिसालत पर सोने के लिए तकदीर चाहिए, मुक़द्दर चाहिए, किस्मत चाहिए, ज़र्फ़ चाहिए। हर किसी को बिस्तर रिसालत नसीब नहीं होती। अल्लाह अकबर। मैं जुमला पढ़ रहा हूँ, कैसे सुनना है आपकी बात है, कैसे इसे इस्तेमाल करेंगे आपकी मर्जी है। दुआएं दूंगा, इस्तेमाल करोगे। बिस्तर की बात आई तब भी अली नजर आए, दुख्तर की बात आई तब भी अली नजर आए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बिस्तर की बात आई तब भी अली नजर आए, बिस्तर पे लिटाने की बात आई तो अली नजर आए, फिर दुख्तर की बात आई अली नजर आए। इसलिए कि अज़ीज़ान मोहतरम, खालिक का ये इरादा था कि अली और फातिमा की शादी हो, ये जोड़ा मुबारक हो। इसीलिए अल्लाह ने आसमान से अरे अली के चौखट पे तारे को भेजकर इस रिश्ते को मजबूत किया, और देखने वाले देखते ही रह गए। जिसकी चौखट पे तारा आना था आकर चला गया। बिस्तर की बात आई तब भी अली है, दुख्तर की बात आई तब भी अली है। क्या कहना, फजीलतें जिसकी चौखट पर खतार बांधकर हाथ बांधे खड़ी है, उस जात को अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। वो राज जिसको नबूवत तलाश करती है, वो राज जिसको नबूवत तलाश करती है, वो दिल के जिसको हकीकत तलाश करती है। फजीलतों की तमन्ना हर एक करता है, मगर अली को फजीलत तलाश कर। सलावत पढ़े। अल्लाह अकबर। मगर अली को फजीलत तलाश करती है। आज इंसान फजीलतों के दुम्बाल में है, और फजीलतों के दुम्बाल में होते होते मरीख पे चला गया, आसमान पे चला गया, वहाँ झंडा गाड़ के आया और आकर फख्र करता है ये मेरी फजीलत। अल्लाह अकबर। ये मेरी फजीलत। अखबार में उसका नाम, गिनीज बुक में उसका नाम, ये मरीख पे जाके आया। तेरा वहाँ जाना फजीलत नहीं है, यहाँ बैठ कर वहाँ हुकूमत करना ये फजीलत। कभी जिब्रील इनके चौखट पे, कभी रिजवान इनके दरवाजे पे जमीन पर बोरिया बिछा कर बैठते हैं, कभी सूरज पलटाते हैं, कभी तारे को बुलाते। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
زندہ باد. عزیزان محترم سنو, آواز تھوڑی سی گرفتہ ہو رہی ہے لیکن بات آپ سن کر سمجھنا ہے, اور بات میں دم ہو تو پھر ہاتھ اٹھانا ہے, لب بھی لب کے ساتھ ملانا ہے. میری بات کے ساتھ آپ اپنی آواز ملا دیں گے, سمجھوں گا کہ میری بات آپ کے دلوں کے اندر آ رہی ہے. پیغمبر اسلام سے کہا آج کی رات آپ یہاں سے ہجرت کر جائے اور علی کو اپنے بستر پہ سلائے. رات ہوئی, عزیزان محترم علی کو بلایا, مولا پیغمبر کی خدمت میں آئے. خدا و رسول کے سب سے بڑے مطیع و فرما بردار میرے مولا علی ابن ابی طالب سمعن و طاعتن کہہ کر آئے. آنے کے بعد کہا کہ کیا حکم ہے؟ اے علی, آج کی رات آپ میرے بستر پہ سو جاؤ. پوری توجہ چاہتا ہوں, میرے بستر پہ سو جاؤ. مولا نے کیا کہا؟ میرے بستر پہ آپ کے سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ اللہ اکبر. ہے کیا یہی تو جواب ہے نا؟ کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ مطلب یہ ہے کہ مقصد بستر رسالت پہ سونا نہیں, محمد کی جان کو بچانا ہے. چاہے جاگ کر بچائے چاہے سو کر بچائے. کہ اگر آپ کی جان بچے گی تو علی سونے کے لیے تیار. بسم اللہ, ہاں تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. پیغمبر علی کو اپنے بستر پہ سلاتے ہیں اور پھر مولا کائنات کو سلا کر وہاں سے نکلتے ہیں. لیکن باہر ہے کافر, مکے کے کافر, جانی دشمن, نیام سے تلواریں لے کر, ننگی تلواریں لے کر خون کے پیاسے ہیں. گزرے تو کیسے گزرے؟ اللہ نے کہا اے پیغمبر زمین سے کنکریاں اٹھاؤ, ان کے منہ پہ مارو. اللہ اکبر. ان کی طرف پھینکو. زمین سے محمد نے کنکریاں اٹھائی, اٹھانے کے بعد پھینکا. جیسے ہی پھینکا اللہ نے کہا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے محمد کنکری تم نہیں مار رہے ہو, کنکری میں مار رہا ہوں. یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کنکری تم نہیں مار رہے ہو, کنکری میں مار رہا ہوں. کیا ذات ہے؟ کچھ بولتے ہیں تو اللہ کہتا میں بول رہا ہوں, کچھ کرتے ہیں تو اللہ کہتا میں کر رہا ہوں. مالک کی بارگاہ میں دستے ادب جوڑ کر ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. اے پروردگارا, تو نے محمد کے فعل کو اپنا فعل, محمد کے قول کو اپنا قول کہا. کوئی ایسی جگہ بھی بتا دے جہاں تو نے قول کو فعل کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا. عجب نہیں آواز آئے گی نادان. میں آجا, میں نے قول کو بھی فعل کو بھی ایک جگہ جمع کیا. کجاووں کے منبر پر محمد کو پہنچا کر, ہاتھوں پہ علی کو اٹھوا کر, زبان سے من کنت مولا, ہاتھوں پہ علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جیو بیٹا جیو, زندہ باد. زندہ باد زندہ باد. عزیزان محترم سنو, قول فعل دونوں ایک جگہ پہ جمع ہو گئے. کہا میدان غدیر, جہاں زبان کا بھی استعمال, جہاں ہاتھوں کا بھی استعمال ہو رہا ہے. ہاتھوں پہ اٹھایا اور من کنتو کا نعرہ لگایا. عزیزان محترم سنو, پیغمبر اسلام ہجرت کر کے چلے گئے, مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے. پیغمبر اسلام چلے, میرا مولا بستر رسالت پر محو خواب چادر اوڑھ کر میرا مولا رسول بن کر بستر رسالت پہ سو گیا. ارے ہجرت کی رات جرت حیدر تو دیکھیے, ہجرت کی رات جرات حیدر تو دیکھیے, زیر قدم رسول کا بستر تو دیکھیے. ہجرت کی رات جرت حیدر تو دیکھیے, زیر قدم رسول کا بستر تو دیکھیے. جاگا ہوا تدید مقدر تو دیکھیے, آ کر سکون نفس پیمبر تو دیکھیے, آ کر سکون نفس پیمبر تو دیکھیے. چادر جو اوڑھ لی تو نبی بن کے سو گئے, چادر جو اوڑھ لی تو نبی بن کے سو گئے. تیغیں چمک رہی تھی علی تن کے سو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. چادر جو اوڑھ لی تو نبی بن کے سو گئے, تیغیں چمک رہی تھی
علی تن کے سو گئے. کیا کہنا عزیزان محترم. صبح ہونے والی تھی. ایک مرتبہ یہ خبیث جتنے تھے یہ دروازے سے آنے والے نہیں, یہ دیوار کود کے آنے والے. اللہ اکبر. دروازے سے شریف لوگ آتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, میں کیا عرض کر رہا ہوں. دروازوں سے شریف لوگ آتے ہیں, دیوار پھان کے کون آتے ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جیسی قسمت, جیسے لوگ, جیسی نسل, جیسی خرابی, اللہ اکبر, ویسا ہی کردار. دیوار کود کے چوروں کی طرح اندر آئے. ارے چور چوروں کی ہی طرح آئیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو شیر ہوتے ہیں نا وہ دیواروں سے نہیں جاتے. ارے دروازہ بھی درمیان میں آتا ہے, 2 انگلیوں سے اس دروازے کو اکھاڑ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ عزیزان محترم, اللہ اکبر. ایک خیبر تو اگڑا میرے جوانوں. حالات حاضرات تمہارے سامنے ہے, میڈیا, سوشل میڈیا تمہارے سامنے. ایک در اکھڑا, ایک در پھر اکھڑنے والا ہے. اب اکھاڑنے والا علی کا بیٹا کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر آئے گا, پھر علی کی انگلیاں نظر آئے گی. زمانہ کہے گا, اللہ اکبر, زمانہ آواز دے گا, خبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا, در خیبر اٹھا. خبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا, در خیبر اکھاڑنے والا. سنو عزیزان محترم, اب کیا ہے, پہنچے, اندر گئے, دیکھا چادر اوڑے ہوئے ذات سو رہی ہے. کسی نے کہا ذرا چادر تو ہٹاؤ. چادر ہٹا کے دیکھا محمد نہیں علی. نگاہیں کھلی, ایک ایک کافر کو دیکھا اور علی کو دیکھ لیا تو قدم پیچھے ہٹنے لگے. اللہ اکبر. ابھی علی میدان جنگ میں نہیں ہے, گھر میں ہے. علی کے ہاتھ میں تلوار نہیں, سب کے ہاتھوں میں تلوار. راوی کہتا ہے اللہ اکبر, آدھی غلاف سے تلواریں باہر نکلی تھی, علی کو دیکھ لیا, اندر کر لیے. یہ آنکھوں کی اہبت ہے. عزیزان محترم, خاندان بنی ہاشم میں اللہ نے شجاعت کو رکھا. کچھ لوگ مصرے بنا دیتے ہیں کا نام میں زیر نہ ہو تو شجاعت ظاہر ہو جاتی ہے. یاد رکھو, ناموں کے اندر زیر و زبر سے شجاعت ظاہر نہیں ہوتی. شجاعت ماں کے دودھ میں ہوتی ہے, باپ کے خون میں ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم, ارے کسی میدان سے بھاگنے والے کے نام میں اگر زیر نہیں ہے تو تھوڑی وہ شجاع تھوڑی ہو جائے گا. ناموں کے زیر و زبر سے شجاعت نہیں آتی. شجاعت باپ کے خون میں ہوتی ہے, ماں کے دودھ میں ہوتی ہے. میرا پور والوں, ارے خون جگر اکٹھا کر کے میں تاریخی جملہ پڑھنے جا رہا ہوں, اس کا استقبال کر لینا. میں دعائیں دوں گا. انسان کے اندر 2 چیزوں کا اثر نظر آتا ہے, ایک دودھ کا اثر نظر آتا ہے, ایک خون کا اثر نظر آتا ہے. کردار کو دیکھ کر کہا جاتا ہے ارے کیا دودھ پینے والا ہے, کہ شیر ماں کا دودھ اس نے پیا ہے. کردار کو دیکھ کر کہا جاتا شیر باپ کا شیر بیٹا ہے. کربلا میں دودھ کا اثر بھی تھا, خون کا اثر بھی تھا. میرا خون جگر اکٹھا کر رہا ہوں, اگر جملہ پہنچ جائے تو دعاؤں سے نوازوں گا, کوئی بول دے گا تو میں دعائیں دوں گا. کربلا میں عباس میں دونوں چیزیں نظر آئی. نہر پہ علم گاڑا, یہ خون کا اثر تھا, واپس پیاسا آیا, یہ دودھ کا. اس سے بڑا چولہا نہیں ہے میرے پاس. دریا پہ علم گاڑا, یہ باپ کے لہو کا اثر تھا. دریا سے پیاسا واپس لوٹنے لگا, یہ ماں کے دودھ کا اثر. 3 مصرے بات آئی ہے, 3 شعر آپ بات آئی تو پڑھ رہا ہوں. بی بی ام البنی کی زبان, غازی عباس علمدار ہے میرا بیٹا, فوج شبیر کا سالار ہے میرا بیٹا. جب ایسا بیٹا ہو تو مائیں بھی فخر کرتی ہے.
غازی عباس علمدار ہے میرا بیٹا، فوج شبیر کا سالار ہے میرا بیٹا، ثانیہ احمد مختار ہے شبیر اگر، ثانیہ حیدر کرار، ثانیہ احمد مختار ہے شبیر اگر، ثانیہ حیدر کرار ہے میرا بیٹا، حشر تک شکر کے سجدے بھی کروں تو کم ہے، ایسا سرور کا وفادار ہے میرا بیٹا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ بات یہ ہے عزیزان محترم، چادر کو ہٹایا، صرف نگاہیں ایک ایک کو دیکھنے لگی۔ راوی کہتا ہے نکلی ہوئی تلواریں پھر آگے نہیں بڑھی، واپس جانے لگی۔ یہ باپ کی ہیبت ہے اور بیٹے کی ہیبت، شجاعت میں جو باپ سے پایا۔ شب عاشور پسر سعد نے 10,000 کے لشکر کو اکٹھا کر کے کہا رات رات حملہ کرو، صبح کوفہ جا کر ہم ابن زیاد سے انعام لیں گے، رات میں ہی قصہ تمام ہو جائے۔ امامت دیکھ رہی تھی، چونکہ عاشور کا دن امام کے لیے بنایا گیا، وہ زمین کربلا عاشور کے دن حسین کی شہادت ہونا متیقن الوقوع، رات میں حملہ کرے گا نہیں، ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ عباس کو بلایا، خیموں کے تلایا کرتے رہو، حفاظت کرنے کی ذمہ داری عباس تیری ہے۔ 10,000 کا لشکر سرما ہو کر چنا گیا، 10,000 کے لشکر کو اکٹھا کیا گیا، ایک بار بھی حملہ کرو۔ 10,000 کا مسلح لشکر تلواریں نکال کر ارے خیموں کی اور جانے کے لیے تیار، لیکن نگاہیں ان کی ایک شیر پہ پڑتی ہے، اللہ اکبر، جیسے شکار کے بعد ٹہلتا ہو ویسے غازی بے چین، اس لیے کہ بڑے دنوں سے ارمان تھا وہ دن آئے، رات بھر تلوار کو سیخل کرتے رہے، بڑا ارمان تھا، شیر پوری جرت و شجاعت کو اکٹھا کر کر ٹہل رہا تھا، اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے اٹھے ہوئے قدم واپس گئے، اللہ اکبر، پھر قدم 10,000 کے آگے نہیں بڑھے، ابھی جنگ کا میدان نہیں، رات کی تاریکی ہے، عباس کے پہلو میں تلوار بھی نہیں ہے، صرف خیموں کا تلایا کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، لیکن ہیبت کا یہ عالم ہے، 10,000 کا لشکر قدموں کے، اللہ اکبر، قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، آنکھوں کی ہیبت ہے، ارے جس کی آنکھوں کی ہیبت کا یہ عالم ہو، اگر وہ شمشیر نکال کر میدان میں آ جائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نعرہ کیا تو ہلنے لگا دشت کربلا، الٹی صفوں پہ صف تو پرے پر گرا پڑا، نہ میں منا تھا فوج کا باقی نہ میں سرا، ٹکرا رہا تھا کوفے سے لشکر یزید کا، ہیبت سے اہل ظلم و جفا تھر تھر آ گئے، سمجھے لئی کے حیدر کرار، سمجھے لئی کہ حیدر کرار آ گئے۔ یہ ہے عزیزان محترم۔ تو عرض یہ ہے کہ کلی طور پر چادر کو ہٹایا اور واپس چلے گئے۔ مولا کائنات اٹھے، باہر آئے، اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں ایسی نیند، ایسے چین کی نیند میں شب ہجرت سویا، زندگی میں کبھی نہیں سویا، ایسے چین کی نیند۔ ہمارے گھر کے باہر کوئی دشمن مسلح ہو کر کھڑے، باہر نکلے تو مار دے اس کو، تو عزیزان محترم نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور پتلی گلیاں تلاش کرتے ہیں، گھر سے کتنی پتلی گلیاں نکلتی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو میدان میں آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کون کتنا جری ہے۔ لیکن ایک بات ہے، کربلا جس کے دل میں ہو وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتا ہے، یہ یقین کا نہیں، سر کٹوانے کا۔ یہ ہے عزیزان محترم۔ سنو، بات یہ ہے کہ مولا کائنات کہتے ہیں کیا، میں چین کی نیند ایسے سویا، باہر دشمن تلواریں لے کر خون کے پیاسے، کیا معلوم کب حملہ کر دے، لیکن نیند بڑے چین کے آرام کی، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم سنو، بات یہ ہے، مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں چلیے گا، مولا باہر دشمن ہے، تلواریں لیے ہوئے، آپ چین کے نیند کی بات کر رہے ہیں،
کہ نادان شاید تجھے نہیں معلوم، میرے سچے نبی نے مجھے بلا کر یہ کہا علی آج کے رات میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا۔ نہیں میرے بھائی یار، مولا کہتے ہیں میرے سچے نبی نے مجھے بلا کر یہ کہا علی رات کو میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح کو اٹھنا، یہ امانت فلا فلا کو دے کر پھر میرے پاس مدینے آنا۔ جیسے ہی میرے سچے نبی نے سچی زبان سے یہ سچی خبر مجھ سچے کو سنایا، مجھے سچی بات سننے کے بعد یہ یقین ہو گیا کہ میں کسی اور رات مر سکتا ہوں، آج کی رات علی مر نہیں۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ نبی کہہ دے اٹھنا ہے تو پھر اٹھنا ہے۔ وہ تلواری نہیں بنی جو علی کو مار سکے، وہ ماں کا لالی نہیں بنا جو علی کو قتل کر سکے، وہ موت ہی نہیں ہے اس رات علی کو آ جائے۔ اس لیے کہ موت سے ڈرنے والا نہیں ہے میرا مولا، تلواروں کے سائے میں سونے والا میرا مولا چین سے سو کر کہتا ہے میرے نبی نے مجھے کہا رات کو سونا، صبح کو اٹھنا، یہ امانت فلا فلا کو دے کر ہم جیسا کوئی ہوتا امانتیں سمیٹ کے نکل جاتا، اللہ اکبر، امانتیں سمیٹ کے بھاگ جاتا، سب کی لے کر فرار ہو جاتا۔ لیکن کیا کہنا، کافروں کی نگاہ میں محمد امین، محمد کی نگاہ میں میرا مولا علی ابن۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کافر، جانی دشمن، خون بہانے والے اپنی امانتیں لا کر پیغمبر کے پاس رکھے۔ کافروں کی نگاہ میں محمد امین اور محمد کی نگاہ میں میرا مولا امین۔ کافروں کی نگاہ میں محمد امین، محمد کی نگاہ میں میرا مولا۔ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، میرا پور کے باغیرت سامعین کی بالدہ سماعتوں کی عدالت تک پہنچاؤں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مصائب کی طرف آتا ہوں۔ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، امانت میں کبھی خیانت نہیں کرنا ہے۔ اللہ سب کچھ برداشت کرے گا، امانت میں خیانت کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ 2009 میں ایران سے واپس آیا، جب میں آ رہا تھا ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی، ان سے کہا گا کہ کوئی نصیحت مجھے فرمائے، میں ہندوستان واپس جا رہا ہوں، مجھے خدمت کرنا ہے اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، کوئی ایک ایسی نصیحت ہو تو فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ اہل علم سے ہیں اور خدمت کے لیے جا رہے ہیں، علم حاصل کر کے تعلیم پا کر طالب علم آپ واپس جا رہے ہیں، مسلح پہ کھڑے ہوں گے، ممبر پہ جائیں گے، قوم کے درمیان رہیں گے، مختلف جگہ پہ جائیں گے، اپنے سینے کو امانتوں کا قبرستان بناؤ۔ انہوں نے کہا کیا کہا؟ اپنے سینے کو امانتوں کا قبرستان بناؤ، اس لیے کہ آپ کو امین سمجھ کر ایک بھائی بھائی کی بات کرے گا، ایک شوہر زوجہ کی بات کرے گا، ایک زوجہ شوہر کی بات کرے گی، ایک بھائی بہن کے بارے میں بولے گا، بہن بھائی کے بارے میں، لیکن آپ فاش نہ کرنا، اس لیے کہ امانتوں کو فاش کرنا یہ شیعوں کا کام نہیں ہے، یہ یزیدیوں کا کام ہوتا ہے۔ دربار ابن زیاد میں مسلم کے کہی ہوئی امانت کو فاش کرنے والا ابن سعد ملعون تھا۔ اللہ اکبر، امانتوں کو ارے فاش کرنے والا، خیانت کرنے والا وہ علی کا غلام نہیں ہوتا ہے، وہ غیروں کا پیروکار ہوتا ہے، اہل بیت کا نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ امانت کا مطلب صرف مال ہی نہیں ہے، روکڑا نہیں ہے بھائی۔ امانت کا مطلب صرف مال سمجھتے ہو؟ ایک بات اگر آپ سے کسی نے کہا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کہہ کر بھی کہا ہو کسی کو بتانا نہیں، وہ ایسے مڑ کے جائے گا، بھی پشت ایسے کیا ویسے یہ مڑ کر چاروں کو بتانا شروع کر دے گا، BBC لندن بن جائے گا، اور جتنا زور دے کے آپ بولیں گے اتنا ہی فاش کرے گا، اتنا ہی عام کرے گا۔ ارے امانتوں میں خیانت کرنے والے علی والے نہیں ہوتے۔ سنو عزیزان محترم، سنو عزیزان محترم، سنیے گا، پیغمبر کے پاس کافروں کی امانتیں، پیغمبر کے پاس کافروں کی امانتیں، کافروں کی امانتوں کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، پھر مسائب پہ آتا ہوں۔ کافروں کی امانتوں کو محمد نے کسی محفوظ ہاتھ میں دیے بغیر مکہ نہیں چھوڑا۔ بھائی میرے بھائی پھر سنو، میں کیا آپ تک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ کافروں کی امانتیں ہیں، مال پیسے کی تھیلیاں، اشرفیہ،
काफिरों की अमानतों को मोहम्मद ने किसी महफूज हाथ में दिए बगैर शहर मक्का नहीं छोड़ा, तो फिर अल्लाह की अमानतें हैं दीन, शरीयत, कुरान। अल्लाह अकबर। अल्लाह की अमानतों को किसी महफूज हाथ में दिए बगैर ये दुनिया मोहम्मद कैसे छोड़ सकते हैं? तो फिर चुना गया, 1 2 नहीं 12 हाथों को चुना गया है। जब तक ये हाथ रहेंगे शरीयत बाकी रहे। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मोहतरम, कहते हैं कि पैगंबर जब मक्के से मदीने की तरफ जाने लगे, पैगंबर को ये इल्म गैब था कि मैं दोबारा अपने वतन लौट कर आऊँगा, फतेह मक्का करूँगा, खाने काबा को पाक करूँगा, यहाँ तौहीद के नारे लगेंगे, यहाँ चारों तरफ अल्लाह अकबर की आवाज़ें होंगी। फिर भी कहते हैं कि पैगंबर वतन मुड़ मुड़ कर देखते थे, रोते जाते थे, इसलिए कि वतन हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत जुज़े ईमान होती है। वतन मुड़ मुड़ कर पैगंबर देखते थे, मालूम था फिर वापस आऊँगा। तो अंदाज़ा लगाओ, हुसैन जब मदीना छोड़ रहे हैं, जिन्हें मालूम है वापस लौट के आना नहीं है, वापस आना नहीं है, तो फिर हुसैन इब्ने अली कितना रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, कितना रोते होंगे। वतन छूट रहा है, वतन छूट रहा है। बेआबो गिया सहरा को बेआबो गिया सहरा को अपने खून से रंगीन करके दीन को बचाकर जिंदा व जावीद होने वाले मेरे मौला हुसैन को हमारा सलाम है। आज 4 मुहर्रम है ना, आज 4 मुहर्रम है। एक एक लश्कर दुश्मन का आते जाता है। ज़ैनब पूछती है भैया ये किसका लश्कर है? ज़ैनब पूछती है भैया ये किसका लश्कर है? तो हुसैन कहते हैं ये खौली का लश्कर है। फिर लश्कर आता है, ये किसका लश्कर है? इब्ने साद का लश्कर है। फिर लश्कर आता है, ये किसका लश्कर है? मालिक बिन यसर का लश्कर है। अल्लाह अकबर। ज़ैनब ने सुन कर एक जुमला कहा भैया दुश्मनों के लश्कर में तो इजाफा होता है, क्या हमारा कोई चलाने वाला नहीं है? इस दयारे गुर्बत में हमारी मदद को आने वाला कोई है? उस वक्त हुसैन को बचपन के दोस्त की याद आई है। उसके बाद कलम और कागज़ मंगा कर पहला जुमला बिस्मिल्लाह के बाद लिखा, मिनल हुसैनिल गरीब इला रजुलिन फ़क़ीर हबीब इब्ने मज़ाहिर अजरुल्लाह। हुसैन गरीब की तरफ से रजुल फ़क़ीर की तरफ ये नामा है। मज़मून नामा ये था, हबीब तुम्हारा आखिर दुश्मनों के नरगे में घिर गया है। अगर हक़ की दोस्ती अदा करनी हो तो ज़रा करबला का रुख कर लेना। नामा नामा लेकर पहुँचा, 2 जगह से उठा नहीं जाता है। एक तिलावत कुरान, 2 तनावुल ताम। अल्लाह अकबर। जनाब हबीब खाना खा रहे थे अपनी ज़ौजा के साथ बैठकर, इतने में दरवाजे को किसी ने खटखटाया। कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? जवाब आया, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का क़ासिद आया हूँ। और जैसे ही नाम सुना दौड़ता हुआ हबीब दौड़ते हुए पहुँचे, दरवाज़ा खोला, नाम है मौला का हाथ में लिया, आँखों से लगाकर खोल के पढ़ते हैं, रोते हुए आकर बैठ जाते हैं। ज़ौजा ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा करबला से मेरे मौला का नामा आया है। नामे में क्या लिखा है? आप मुझे मदद के लिए यहाँ से बुलाए हैं, तुम्हारा क्या इरादा है? अगर मैं चला जाऊँगा तो तुझे देखने वाला कौन होगा? तेरी हिफाजत करने वाला कौन होगा? वो भी मोमिना थी ना, हुसैन की चाहने वाली चूड़ियाँ उतारती है, उतार कर हबीब के सामने रख कर कहती है, हबीब ये पहन कर घर में बैठ जाओ, तुम्हारी ज़ौजा आका के मदद के लिए। अल्लाह अकबर। अजरुकमल्लाह। अल्लाह रे मज़लूमियत हुसैन, अल्लाह रे गुरबत हुसैन, हाय रे गरीब नैनवा।
ہائے رے غریب کربلا، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں نہیں تیرے امتحان کے لیے امتحان لے رہا تھا، میں مولا بلائے اور نہ جاؤں یہ ہرگز ہو نہیں سکتا، یہ کہہ کر غلام کو بلاتے ہیں دروازہ شہر پہ، گھوڑا لے جا کر کھڑا ہو جا، میں سب سے ملاقات کر کے رشتہ داروں سے آتا ہوں۔ رشتہ داروں سے ملنے چلے گئے، راستے میں مسلم ابن اوسجا سے ملاقات ہوئی، دکان سے خضاب لے کے آ رہے تھے، کہا کہ کہاں جا رہے ہو حبیب؟ کربلا جا رہا ہوں، مولا نے مجھے کربلا بلایا، میرے مولا کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ تاریخ کا جملہ ہے، مسلم ابن اوسجا نے خضاب اٹھا کر پھینک دیا، یہ کہتے ہوئے پھینکا اب یہ داڑھی خون سے رنگین ہوگی، حبیب تم آگے آگے جا، پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گھوڑے پہ حبیب بیٹھے، کربلا آ گئے عزاداروں۔ آنے کے بعد ارے کوئی لجام فرس پکڑتا ہے، کوئی رکاب کو سنبھالتا ہے، حبیب کو احترام سے اتارا، میرا مولا دوڑتا ہوا گیا، حبیب کو سینے سے لگاتے ہیں، حبیب دیار غربت میں میری مدد کے لیے آ گئے، تمہارا شکریہ ہے، اجرکم اللہ۔ ایک خوشی کی لہر کی خبر خیمے میں زینب تک گئی، زینب نے فضہ کو بلایا، اے فضہ یہ خوشیاں کیسی منائی جا رہی ہے؟ اے بی بی کوفے سے حبیب ہماری مدد کے لیے آئے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا، علی کی بیٹی نے کہا فضہ جا کر حبیب کو میرا سلام پہنچا۔ ارے حبیب کو سلام آیا، علی کی بیٹی کا سلام، حبیب لرزنے لگے، ہاں یہ وقت آ گیا غلاموں کو شہزادیاں۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ آ گئی وہ تاریخ جس دن قربانیاں پیش ہونی تھی، عزاداروں وہ وقت آ گیا۔ حسین سے اجازت لے کر حبیب میدان قتال میں آ گئے، ارمیام سے تلوار نکال کر حملے کرنے لگے، لیکن کہاں تک حملے کرتے، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، کوئی تیر مارتا، کوئی تلوار چلاتا۔ حسین کا شہدائی بچپن کا دوست مرد مجاہد حبیب ابن مظاہر گھوڑے پر ڈگمگانے لگے، گھوڑے سے زمین پہ آتے ہوئے آواز دیتے آقا حسین میری مدد کو آئیے۔ حسین دوڑے چلے، رمق جان باقی دستے ادب کو جوڑا اور یہ فرمایا مولا کیا آپ راضی ہو گئے؟ حسین نے کہا میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی۔ لاش کو اٹھاتے ہیں، گنج شہدا ملا، بیویوں نے ماتم کیا، مولا آپ نے ہر ایک کا لاشا اٹھایا، لیکن آپ کا لاشا اٹھانے والا کوئی میرے اللہ میرے مالک ذکر قلیل کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے اللہ میرے مالک کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ میرے اللہ ان آنسوؤں کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے رومال میں جگہ نصیب فرما۔ اہل ولا و عزا جہاں ہیں سب کی حفاظت فرما، عذاب و عزاداری و عزاداروں کی حفاظت فرما، ماتمی نوجوانوں کے بازوں میں قوت حیدری عطا فرما، وانی اشرا کے توفیقات میں اضافہ فرما، جتنا مال حلال اس کار نیک میں صرف کر رہے مولا کے صدقے میں 10 گنا مال نصیب فرما۔ جہاں جہاں عزاداری میں لٹایا جاتا ہے مال مالک، انہیں بی بی زہرا کے صدقے میں 10 گنا مال عطا فرما۔ امریکہ و اسرائیل کو نابود فرما، مملکت تشیع ایران کی حفاظت فرما۔ آیت اللہ خامنۂ آیت اللہ سیستانی حیات اعظام علماء کرام مجتہدین کرام کا سایہ ملت تشیع کے سر پہ قائم و دائم و رحمان نصیب فرما۔ میرے اللہ میرے مالک انہیں دشمنوں کی نگاہوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ جو مومنین کربلا محرم منانے کے لیے گئے ہیں میرے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، صحیح و سالم اپنے وطن لوٹنا نصیب فرما، ہر غریب الوطن کو وطن نصیب فرما۔ ہمارے آبا و اجداد اولاد کے سینوں میں عشق و مودت اہل بیت کی شمع جو روشن ہے اس کی حدت تنویر میں اضافہ فرما، جینا مرنا اسی محبت و ولایت و عشق اہل بیت میں نصیب فرما، دنیا میں زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ الہی امیر ماتم حسین اللہ